اٹ واز اے سیٹرڈے ایوننگ ان مڈ ونٹر، یہ وسط سرما کی ایک ہفتے کی شام تھی۔ دا شارپ آئسی گسٹ آف ونڈ اسٹرک لائک اسٹیل، سرد اور تند ہوا اسٹرک لائک اسٹیل، تیز دھار کی طرح جسم پر لگتی تھی، اسٹیل تیز دھار۔ بٹ دا ینگ مین سیم ٹو بی امیون ٹو دیم، لیکن اس کا اس نوجوان پر کوئی اثر محسوس نہیں ہوتا تھا۔ سو وائل ادرز ور واکنگ برسکلی ٹو کیپ وارم، اس وقت جب کہ دوسرے لوگ اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لیے تیز تیز چل رہے تھے، ہی واز ایمبلنگ along obviously enjoying his promenade in the bitter cold، جبکہ وہ اس طرح خراما چل رہا تھا۔ ایمبلنگ کا مطلب خراما چل رہا تھا، جیسے اس سخت سردی میں وہ اپنی مٹر گشت لطف اندوز ہو رہا ہو، پرومنیڈ مٹر گشت۔ ہی لکڈ سچ اے ڈینڈی، وہ اتنا بانکا سجیلا نظر آتا تھا۔ دیٹ ٹانگا والاز آن کیچنگ سائٹ آف ہم، کہ اس کو دیکھتے ہی ٹانگے والے، ایون فرام اے ڈسٹینس، دور سے ہی دیکھتے ہی، وپڈ اپ دیئر ہارسز، اپنے گھوڑوں کو چابک مارتے، اینڈ ریس ٹورڈز ہم، اور اس کی طرف گھوڑا بگاتے۔ ود اے ویو آف اسٹک ہی ٹرنڈ دیم، لیکن وہ چھڑی کے اشارے سے ان کو منع کر دیتا۔ A taxi also drew near him، ایک ٹیکسی بھی اس کے قریب آئی، and the driver looked at him inquiringly، اور ڈرائیور نے اس کو سوالیہ انداز میں دیکھا۔ He too was turned off، لیکن اس نے اس کو بھی منع کر دیا۔ This time with a no thank you، لیکن اس دفعہ اس نے نہیں شکریہ بھی کہا۔ As the evening advanced، جو شام بھیگ رہی تھی، جو شام گہری ہوتی جا رہی تھی، the cold became more intense، سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ It was a cold، یہ ایسی سردی تھی that induced people to seek comfort in pleasure، جو لوگوں کو لذت پرستی کی ترغیب دیتی تھی۔ comfort in pleasure، لذت پرستی۔ At such times it was not only the profligate، ایسے لمحات میں نہ صرف profligate یعنی جو عیاش پرست لوگ ہوتے ہیں، who ranged abroad، جو باہر گھومتے پھر رہتے ہیں، but even those who were usually content to live with their loneliness، بلکہ وہ بھی جو اپنی تنہائی میں رہنا پسند کرتے ہیں، کانٹینٹ کا مطلب پسند کرتے ہیں، ایمرج فرام دیئر ہائیڈ آؤٹس، وہ اپنے کوہنوں سے خدروں سے نکل آتے تھے، ٹو جوائن دا گیٹی آف دا اسٹریٹس، اور گلیوں کی چہل پہل میں شامل ہو جاتے تھے۔ اینڈ سو پیپل کنورجڈ آن مال، تو لوگوں کا مال پر ہجوم تھا، ویئر دے امیوزڈ دیم سیلوز امنگ دا ویرائٹی آف ہوٹلز، ریسٹورینٹس، کیفیز اینڈ اسنیک بارز، ایچ اکارڈنگ ٹو ہز مینز۔ تو یہاں پر ایچ اکارڈنگ ٹو ہز مینز پہلے ترجمہ کریں تو پھر یہ آسان سیدھا ہو جائے گا۔ تو ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق مختلف، ویرائٹی کا مطلب مختلف ہوٹلوں، ریستورانوں، کافی ہاؤس اور طعام گاہوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ دوز who could not afford the pleasure inside، جن کی اندر جانے کی حیثیت نہیں تھی، were content to gaze at the colored lights and brilliant advertisements outside، تو وہ باہر سے ہی رنگین روشنیوں اور چمکدار اشتہاروں کو گور رہے تھے۔ اپ اینڈ ڈاؤن دا مین روڈ، شاہراہ کے دونوں جانب، مین روڈ کو شاہراہ کہہ لیں، شاہراہ کے دونوں جانب، دیر واز این ان اینڈنگ اسٹریم آف کارز، بسز، ٹانگاز اینڈ بائسیکلز، شاہراہ کے دونوں جانب کاروں، بسوں، ٹانگوں اور سائیکلوں کی لمبی قطار تھی۔ اسٹریم کا مطلب لمبی قطار تھی۔ وائل دا پیومنٹ تھرونگڈ ود پیڈسٹرین، جبکہ پٹری پر پیدل چلنے والوں کا ہجوم تھا۔ دا ینگ مین سیٹڈ آن دا سیمنٹ بینچ، سیمنٹ بینچ کو سیمنٹ بینچ ہی لکھتے ہیں، تو نوجوان ایک سیمنٹ کی بینچ پر بیٹھ گیا۔ واز واچنگ ود انٹرسٹ دا پیپل پاسنگ آن دا پیومنٹ بفور ہم، اور اپنے سامنے سے پٹری پر گزرنے والے لوگوں کو بڑی دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ موسٹ آف دیم ور ویئرنگ اوور کوٹس وچ ور آف ایوری کائنڈ، وہ ہر قسم کے اوور کوٹ پہنے ہوئے تھے۔ فرام دا استرخان کراکلی، استرخان کو اردو میں کہیں گے کراکلی، یہ دیکھ لیں کیسے لکھنا ہے۔ فرام دا استرخان کراکلی کے قیمتی اوور کوٹ سے لے کر، ٹو دا رف ملٹری خاکی، کھردرے فوجی خاکی اوور کوٹ تک، سچ ایز آر فاؤنڈ ان لارج بنڈلز ایٹ دا سیکنڈ ہینڈ کلاتھ شاپ، جو کہ لونڈا بازار کی کپڑے کی دکانوں سے بڑے بڑے بنڈلوں کی صورت میں مل جاتے تھے۔ دا اوور کوٹ دا ینگ مین ہمسیلف واز ویئرنگ واز اولڈ، جو اوور کوٹ نوجوان نے خود پہنا ہوا تھا وہ پرانا تھا، بٹ اٹ واز ویل کٹ، لیکن وہ بڑا اچھا سلا ہوا تھا، اینڈ دا میٹیریل واز آف گڈ کوالٹی، اور اس کا کپڑا بھی بڑا نفیس تھا۔ دا لیپلز ور اسٹف، اس کے کالر سخت تھے، اینڈ دا سلیوز ویل کریزڈ، اور اس کی آستینوں کی کریز اچھی طرح جمی ہوئی تھی۔
دا بٹنز ور آف ہارن، اس کے بٹن سینگ کے تھے، بگ اینڈ شائنی، بڑے بڑے اور چمکدار. دا ینگ مین سیم ٹو بی ویری ہیپی ان اٹ، نوجوان آدمی ان کپڑوں میں بڑا خوش نظر آ رہا تھا. A boy selling pan and cigarette with the tray of his wares passed by. ایک لڑکا پان سگریٹ کا صندوقچہ لیے پاس سے گزرا. پان والا، یہ اس نے اس کو پکارا. یس سر، جی جناب. ہیو یو چینج فار اے 10 روپی نوٹ، کیا تمہارے پاس 10 روپے کا کھلا ہے؟ نو سر بٹ آئی گیٹ اٹ فار یو، لیکن میں آپ کے لیے لے آؤں گا. اینڈ وٹ ایف یو ڈونٹ کم بیک، اگر تم واپس ہی نہ آئے تو پھر؟ If you don't trust me sir، اگر جناب آپ کو میرے اوپر بھروسہ نہیں، you can come with me، تو آپ میرے ساتھ چلیے. Anyway what do you want to buy، آپ کیا خریدنا چاہتے ہیں؟ Never mind، چھوڑو. Here I have found one آنا، مجھے ایک آنا مل گیا ہے. Now give me a good cigarette and be off with you، مجھے ایک اچھا سی سگریٹ دو اور چلے جاؤ. As he smoked he seemed to relish every puff، سگریٹ پیتے ہوئے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ہر کش سے لطف اندوز ہو رہا تھا. A small lean white cat shivering with cold rubbed against his legs and mewed. ایک چھوٹی دبلی پتلی سفید رنگ کی بلی سخت سردی سے کانپتی ہوئی اس کے ٹانگ کے ساتھ رگڑ کر گزری. اینڈ میوڈ، اور میاؤں میاؤں کیا. He stroked it، اس نے اس کو پچکارا. اینڈ اٹ leapt onto the bench، اور وہ اچھل کر بینچ پر آ چڑھی. Smoothing its fur he muttered، اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے وہ بولا. پور لٹل مائٹ، بیچاری چھوٹی سی جان. آفٹر اے فیو منٹس ہی گاٹ اپ، چند منٹوں کے بعد وہ اٹھا. بائی ناؤ اٹ واز پاس 7، اس وقت 7:15 بج رہے تھے. ہی اسٹارٹیڈ آف اگین along the mall، اس نے پھر مال پر اپنا سفر شروع کیا. این آرکیسٹرا could be heard playing in one of the restaurants، ایک ریستوران میں سے آرکیسٹرا بجنے کی آواز سنائی دے رہی تھی. Many people had collected outside، اس کے باہر بہت سارے لوگ اکٹھا تھے. Mostly they were passers by، ان میں سے زیادہ تر راہ گیر تھے. A few drivers of the waiting taxis and tongas، کچھ سواریوں کے انتظار میں ٹیکسی ڈرائیور اور کوچوان تھے. Laborers and beggars، اور مزدور اور بھکاری تھے. Some fruit vendors having sold their fruit، کچھ ریڈی بان اپنا پھل بیچنے کے بعد were also standing around with their empty baskets، اپنے خالی ٹوکریوں کے ساتھ ادھر ادھر کھڑے تھے. These people outside seemed to be enjoying the music more than those who sat inside، ایسا لگ رہا تھا کہ جو لوگ باہر کھڑے تھے وہ اندر بیٹھے ہوئے لوگوں سے زیادہ موسیقی سے لطف اندوز ہو رہے تھے. For they were listening in silence، کیونکہ وہ خاموشی سے سن رہے تھے. Though the music was foreign، اگرچہ موسیقی غیر ملکی تھی. The young man also stood and listened for a moment or so، وہ نوجوان آدمی بھی چند لمحے کے لیے وہاں کھڑا سنتا رہا. Then walked down، اور پھر چل پڑا. A few minutes later he found himself outside a large western music shop، چند منٹوں کے بعد وہ ایک بڑی مغربی موسیقی کی دکان پر پہنچا. Without hesitation he went in، بغیر ہچکچائے وہ اندر چلا گیا. There were musical instruments of different kinds، وہاں پر مختلف قسم کے موسیقی کے آلات تھے. Arranged on shelves around the walls، اور وہ چاروں طرف دیواروں پر الماریوں میں سجے ہوئے تھے. شیلفز الماری کہہ لیں. On a long table attractively displayed were the latest hit songs، ایک بڑی میز پر بڑے دلکش انداز میں سجے ہوئے تازہ ترین چلنتر گانے پڑے تھے. تو ہٹ کا مطلب چلنتر، دیکھ لیں چلنتر کیسے لکھنا ہے. چلنتر مطلب چلنے والے. اسپینش گٹار واز ہینگنگ آن دا وال، ایک ہسپانوی گٹار ایک دیوار کے ساتھ لٹکا ہوا تھا. ہی ایگزامنڈ اٹ ود دا ایئر آف اے کنوسیئر، اس نے ایک ناقد کے انداز میں اس کا جائزہ لیا. اینڈ اسٹڈیڈ دا پرائس لیبل اٹیچ ٹو اٹ، اور اس کے ساتھ لگی ہوئی قیمت کی پرچی پڑھی. دین اے ہیوج جرمن پیانو ڈیورٹیڈ ہز اٹینشن، پھر وہ ایک بڑے جرمن پیانو کی طرف متوجہ ہو گیا. لفٹنگ دا کور آف دا کی بورڈ، کی بورڈ کو اردو میں کہتے ہیں پردے، تو پردوں کا غلاف اٹھا کر ہی پلیڈ اے فیو نوٹس، اس نے چند دھنیں چھیڑی. پردوں کا غلاف اٹھا کر اس نے چند دھنیں چھیڑی. اینڈ کلوزڈ اٹ اگین، اور اس کو پھر بند کر دیا. ون آف دا سیلز مین کیم اپ، ایک کارندہ اس کے پاس آیا. گڈ ایوننگ سر، شام بخیر جناب. ہی سیڈ، وہ بولا. کین آئی ہیلپ یو سر، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ نو تھینک یو، نہیں شکریہ. دا ینگ مین سیڈ ود این ایئر آف انڈیفرنس، اس نے لاپرواہی سے کہا. ایئر کا مطلب ہوا نہیں ہے، ایئر کا مطلب انداز. بے اعتنائی سے جواب دیا. دین سڈنلی ایز اف ریممبرنگ سم تھنگ ہی کالڈ آؤٹ،
پھر اچانک جیسے اس کو کچھ یاد آیا، وہ پکارا، او یس، اچھا ہاں، could you let me have a list of this month's gramophone records؟ کیا آپ اس مہینے کے گراموفون ریکارڈز کی فہرست دے سکتے ہیں؟ لسٹ کا مطلب فہرست، اور گراموفون ریکارڈز کو گراموفون ریکارڈز ہی لکھنا ہے۔ He slipped the list into one of the pockets of his overcoat، اس نے وہ فہرست اوور کوٹ کی جیبوں میں سے ایک میں ڈالی، اینڈ resumed his promenade on the mall، اور پھر مال پر اپنی مٹر گشت دوبارہ شروع کی۔ He stopped next to a book stall، وہ ایک کتابوں کی دکان کے پاس رکا۔ He picked up one or two magazines، اس نے ایک یا دو رسالے اٹھائے، and after a hurried glance at the content، اور ایک طائرانہ نظر ڈال کر carefully replaced him، بڑے احتیاط سے واپس رکھ دیا۔ A few yards further on، چند گز کے فاصلے پر، a large Persian carpet which was hanging outside a shop attracted his attention، اس کی توجہ ایک بڑے ایرانی قالین کی طرف ہو گئی، which was hanging outside a shop، جو ایک دکان کے باہر لٹکا ہوا تھا۔ The owner of the shop, wearing a long robe and a silk turban, greeted him warmly، ایک لمبے چوگے اور ریشمی پگڑی میں ملبوس دکان کے مالک نے اس کا بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا۔ I just wanted to see this carpet، میں یہ قالین دیکھنا چاہتا تھا۔ The young man said to the carpet dealer، اس نوجوان نے کارپیٹ بیچنے والے کو کہا، with pleasure sir، بخوشی جناب۔